ماشاء اللہ لا حول ولا قوة باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا پہلا حصہ بیان کر چکے ہیں، لیکن سرسری طور پر اس کا ترجمہ دوبارہ عرض کرتے ہیں۔ خدا کریم نے اس آیت میں تداین کے حوالے سے ایک اور پہلو کو بیان کیا ہے۔ تداین سے مراد وہ ذمہ داری کا کسی کے سپرد کرنا ہے اور ایک مدت کے بعد اس ذمہ داری کو واپس لینا ہے، اب جو قرض کی ذمہ داری ہو یا کسی دوسرے انداز میں وہ ذمہ داری ہو، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو آپ کاتب کے ذریعے مستحکم کر لیں۔ یہ باتیں ساری ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ اب ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے، خود اپنے محل سے ہٹا ہوا ہے، اور یہ سفر بھی یقیناً سفر بھی چھوٹا سفر نہیں ہے، سفر کہتے ہی اس کو ہے کہ جو ذرا بڑا سفر ہو، یعنی جو دور کا سفر ہو، دور جائے آدمی تو سفر کہتے ہیں۔ چھوٹے موٹے اس کے لیے ہو سکتا ہے رحلت کا لفظ استعمال ہوتا ہو، یا اس قسم کے اور الفاظ عربی ہو۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کل بھی عرض کیا تھا، معنی سفر کا یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ صاف کر دیتے ہیں، جیسے ہوائیں بادلوں کو ہٹا دیتی ہیں کہ سفر الریاح الغیم، یا مسفرہ کہتے ہیں مکنسہ کو، مکنسہ یعنی صاف کرنا، جھاڑو کو بھی مسفرہ، یہ جو چیز ہٹا دیتی ہے۔ تو یہ بندہ بھی اپنے محل سے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور دور چلے جاتا ہے، بہت دور چلے جاتا ہے۔ تو بہرحال، تو اگر کوئی سفر پر ہے اور وہاں اس کو ایسا بندہ جو اس کے تداین والے کام میں مدد کر سکے اور اس کو مستحکم کر سکے اور کتابت کا عمل انجام دے سکے، کتابت کا معنی بھی جو بھی آپ لیں، چاہے وہ روایتی معنی لیں جو کہ یہی قلم کے ساتھ کاغذ پہ لکھنے والا کاغذ، یا
کاغذ جیسی کسی چیز پر لکھنے کی بات ہو، یا کتابت سے مراد وہ اس کا اصلی اور لغوی معنی اور جو قرین قیاس ہے وہ معنی لیا جائے کہ کسی کام کو مستحکم کرنا، کہ اس میں کوئی جھول نہ رہ جائے۔ تو اس صورت میں خدا کریم نے حال یہ بتایا کہ پھر رہن کے ساتھ یہ کام کریں، یعنی حتماً کام کو کریں پکا۔ پھر بھی اس صورت میں کیا ہوگا، آپ کوئی چیز گروی رکھیں گے، ضمانت رکھیں گے، یا اگر دین دے رہے ہیں تو ضمانت اپنے پاس رکھیں گے، اگر دین لے رہے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی کی چیز گروی دوسرے کے پاس رکھیں گے، اور وہ بھی ایسی ہو کہ جو مقبوضہ ہو، قابل قبض ہو۔ ایسے نہ ہو مثلا کوئی مانوی چیزیں وہ قابل قبض نہیں ہوتی ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ میرا علم رکھ لیں، ہاں جتنی میری ڈگری ہے، میں ایم اے ہوں تو آپ میری ایم اے کی سند آپ کی، میری ایم اے کی جو ہے وہ مثلا ڈگری ہے وہ آپ کی، میں آپ کو ایم اے نہیں ہوں، آپ ایم اے، تو یہ مقبوضہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور وہ چیزیں جو قبضہ ہو سکتی نہیں ہیں، جو آپ لے نہیں سکتے، اگر آپ کہتے ہیں ہاں یہ پہاڑ آپ یہ پہاڑ رکھ لیں، ہاں مجھے قرضہ دے دیں، ہاں، یا کوئی کہے کہ یہ دریا جو ہے یہ آپ، یہ چیزیں مقبوض، اور یعنی جو بھی قبض اگر قبضہ ہونے کی صلاحیت ہے ان میں تو ٹھیک ہے۔ مثلا اگر بہت بڑی چیز ہے، فرض کریں وہاں اس کے بندے کارخانہ ہے، اس کے بندے کام کرتے ہیں، آج کے بعد یہ اپنے بندے وہاں سارے رکھ لیں، تو یہ مقبوضہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مقبوضہ ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسی چیز ہو کہ جو دوسرے کے ہاتھ میں جا سکتی ہو، لے لے، اور پھر یہ صرف بات بھی نہ ہو، باقاعدہ اس کو قبضہ دے دیں۔ فَإِنْ آمِنَا، اچھا اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، یہ پہلو اس کا کہ اگر سفر میں ہو، خدا کریم نے حال کر دیا۔ ایک اور مسئلہ جو کہ کل یہاں سے شروع کرنا تھا اور شروع کیا تھا اور پھر تھوڑا سا رہ گیا تھا، کہ اصلی حکم وہی ہے، تدین میں آپ کو یہ طریقہ کار اپنانا ہے کہ اس کو مستحکم کرنا ہے کتابت کے ذریعے اور شاہدین کے ذریعے۔ شاہدین بھی وہ جو آپ جن پر راضی ہیں، ایسے شہداء، اور اس میں عدل کی شرط بھی خدا کریم نے نہیں لگائی ہے۔ ممن ترضون وہی ہے جو عدل ہی ہوتا ہے تقریباً، اور عدل وہی ہے جو معروف ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تھوڑی سی دھیان دینے والی ہیں، خدا کریم نے معروف اور عدل کو محور بنایا ہے اس میں، اور معروف اور عدل کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو انسان آپس میں طے شدہ فارمولے کے مطابق قابل قبول حل اپنے لیے انہوں نے زندگی میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہی عادل ہوتے ہیں، وہی معروف ہوتے ہیں، اور وہی ممن ترضون ہوتے ہیں جو ادھر بتایا گیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر یہ قانون تو پہلا قانون ہے، یہ جو ہم نے بتایا یہی لاگو ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ کو اطمینان ہے دوسری پارٹی پر کہ وہ آپ کا امین ہے، قابل بھروسہ ہے، اور آپ زندگی میں سینکڑوں معاملے اس کے ساتھ پہلے کر چکے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، اور کبھی اس میں وہ نہیں ہوا، تو یہاں خدا کریم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے معاملات کو بغیر کتابت کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک چیز جو ہے خدا کریم نے امانت دار کو تھوڑی سی توجہ دلائی ہے کہ اے امانت دار، جب تم میں کوئی امانت سپرد کی جا رہی ہے تو اب یہ تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ نہ صرف اس بندے کی طرف سے ذمہ داری ہے بلکہ اللہ خود ڈائریکٹ آپ کو ذمہ داری دے رہا ہے، یعنی خود اللہ بھی اس پر مزید حکم دے رہا ہے
کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ امانتہ، تو اللہ کا حکم اس بارے میں یہ ہے کہ وہ جو امانت دار ہے اس امانت کو ادا کرے، یعنی جیسے ہے اسی انداز میں ادا کرے، واپس دے، اور ساتھ یہ خیال کرے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور نظر میں رکھے کہ کوئی کیمرے کی آنکھ اس کو دیکھ رہی۔ یہاں ایک لفظ کہا ہے ربہ، یہ نہیں کہا ہے ربکم یا ربہم یا رب العالمین، یعنی ضمیر مفرد کی لگائی اس کے رب کو، یعنی وہ اپنے رب کو دیکھے، اس کا دھیان کرے کہ وہ ناظر ہے۔ ربہ کہہ کر خدا کریم نے یہ کہنا چاہے کہ اب یوں سمجھ کہ خدا کریم کا سارا فوکس تجھ پر ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ مثلا کروڑوں معاملات ہو رہے ہیں، کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں سلسلے ہو رہے ہیں، میرے اس ایک امر کو کس نے توجہ دینی ہے۔ خدا کریم کہتا ہے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یوں سمجھ کہ اب خدا کریم اور کسی کو کچھ، کسی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے، کسی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا فوکس اس کا کس پر ہے؟ تیری ربوبیت پر ہے، کہ وہ اس تیرے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس طرح دھیان کر، اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جیسے خدا کریم سارا جہان اس نے چھوڑ دیا ہے اور صرف تیرے بات کو، تیرے مسئلے کو دیکھ رہا ہے۔ ربہ، یہ بہت دھیان سے یہ بات، ویسے تو خدا کریم رب العالمین ہے، ربکم ہے، سب کا رب ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ربہ، یعنی یہ سمجھو کہ تیرا ہی رب ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اے بندے امانت دار، یہ جو تو نے امانت لے رکھی ہے، تو اب یوں سمجھ کہ خدا کریم جو ہے وہ جو رب ہے، وہ اس وقت تیرے معاملے پر ہی سارا اس کا فوکس ہے۔ حالانکہ اس کا فوکس جو خدا کریم کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمام چیزوں کو بیک وقت نظر میں رکھتا ہے، اور تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں، اور ہر چیز کے ساتھ ہے، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے۔ نما تولوا فثم وجوہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ اب اس کے بعد ایک اور خدا کریم ایک اور سمجھانے والی بات مومنین کو اور مسلمین کو سمجھاتا ہے معاشرے میں، اور وہ یہ ہے، یہ عمومی حکم ہے، اس مسئلے میں بھی کسی مسئلے میں بھی، یعنی تدین کا مسئلہ ہو، بے کا مسئلہ ہو، جہاں شاہدین کی بات کی ہے خدا کریم نے، یعنی جہاں شہادت کا معاملہ ہے۔ شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ یعنی وہاں کسی اضافی بندوں کا شامل ہونا ہے، جیسے کہ ہم نے شاہدہ کا معنی کیا ہوا ہے، جو اس کا صحیح معنی بنتا ہے اور جو پورے قرآن میں لاگو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے معنی کر دیے جاتے ہیں جو ایک جگہ لگتے ہیں، دوسری جگہ وہ معنی کریں تو معنی متضاد ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، اور صحیح پھر سمجھ نہیں آتی ہے کیا۔ لیکن اصلی معنی وہی ہے جو قرآن نے لیا ہے، لغوی اور عربی مبین کا معنی، جو کہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جہاں واضح قرینے کے ساتھ کہیں تبدیلی کی جائے تو وہ علیحدہ بات ہوتی ہے۔ جیسے یہاں فرما رہے ہیں کہ ولا تکتموا الشہادہ، اب شہادت سے کیا مطلب؟ یہاں مصدر استعمال کیا ہے، یعنی کیا ہے کہ ولا تکتموا الشاہدین، الشہداء، اے شہداء آپ کتمان نہ کریں، نہیں، بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ولا تکتموا الشہادہ، شہادت کو مت چھپائیں۔ کہتے ہیں اس کو بکر بتین، بکر قتیم، بلکہ قتیم کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جو رکاوٹ بنے،
کاتما کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ظاہر ہونے سے روکنا، سامنے آنے سے روکنا، مانے ہونا اس سے کہ وہ سامنے آئے، چھپا کر رکھے۔ تو یہاں کاتم الشہادہ کہا ہے، شاہدین کو نہیں کہا، مشہود کو نہیں کہا، اصلاً پوری سوسائٹی کو کہا ہے کہ اس عمل کو، چاہے شاہد ہوں، اگر وہ بولے نہیں، شہادت نہ دیں، گواہی نہ دیں، وہ بھی کاتم شہادت ہے۔ اگر کوئی تیسرا بندہ ہے وہ شاہدین کو روک رہا ہے، شاہدین کو آگے جانے نہیں دے رہا ہے، وہ بھی کاتم شہادت ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اصلاً اس شہادت کے واقع ہونے سے ہی مسائل پیدا کر رہا ہے تاکہ یہ ہو ہی نہیں، سلسلہ ہی نہ ہو سکے، گواہی والا سلسلہ ہی نہ ہو سکے، تو بھی کتم شہادت ہے۔ یعنی کتمان شہادت، شہادت یعنی اس واقعے کا جو حضوری معاملہ ہے، اس کو واقع ہونے سے کوئی روکے، یعنی کہ وہ بولے نہیں صرف۔ جیسے یہاں ترجمہ اس جو تفسیر ہے میرے پاس سامنے ہے اس وقت، اس میں ترجمہ انہوں نے بہت مناسب ہی کیا ہے، اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو اور شہادت نہ چھپاؤ، شہادت نہ چھپاؤ۔ اب یہ نہ چھپاؤ، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ شاہد کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے، مشہود علیہ کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، اور جو شہادت کے واقع ہونے کے دوسرے زاویے ہیں جن میں ایک گواہی کا عمل پورا ہوتا ہے، ان میں سے کسی میں بھی رکاوٹ پڑنا، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ بس صرف یہ شاہد کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بندے کو پتہ ہے بات اور پھر وہ چھپائے، صرف اس کے نہیں بتایا کہا جا رہا ہے، حتیٰ جس کو پتہ نہیں ہے، مثلاً ایک بندہ ہے تیسری پارٹی ہے، اچھا اس کا وہ کوئی ہے ہی نہیں اس میں، نہ وہ شاہد ہے نہ مشہود ہے، ویسے ہی وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، شاہدین کو آنے سے ہی رکاوٹ بن جاتا ہے، تو یہ بھی کتمان شہادت شمار ہوتا ہے۔ بس یہ بہت وسیع، شہادت نہیں چھپنی چاہیے۔ یا مثال کے طور پر فرض کریں کہ شہادت، اگر کوئی گواہی کے کچھ آثار ہیں وہ کوئی بندہ مٹا دیتا ہے، یہ بھی کتمان شہادت ہے۔ مثلا موبائل میں وہ چیز موجود ہے، وہ ڈیلیٹ کر دی، یا کسی فائل موجود ہے، فائلیں کیا کر دیتا ہے کوئی بندہ، اور ڈیلیٹ کر دیتا، نتیجہ کیا ہے؟ کتمان شہادت۔ بس یہاں کتمان شہادت بہت وسیع تر معنی میں، یعنی جو گواہی کو سامنے آنے سے روکنا کسی بھی طرح۔ اچھا، تو یہ جو کرے گا تو کیا ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو سامنے آنے سے اور شہادت اور اس کو ظاہر ہونے سے اور ایک مسئلے کے پیش ہونے سے روکنے کو کوئی انجام نہ دے۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اے اللہ اس کا کیا مسئلہ، پھر اس کے بارے میں آپ کیا برتاؤ کریں گے، یا اس کو ہوگا کیا، اس کو کوئی نقصان ہوگا، کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اگر کوئی شہادت کے حوالے سے یہ عمل کرتا ہے کہ وہ سامنے نہ آئے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یہ بندہ، اس کا دل جو ہے وہ آثم ہے۔ آثم کیا ہوتا ہے بھائی؟ آثمہ کا باب اور یہ لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا آہستہ ہو جانا، کسی چیز کا بھاری ہونے کی وجہ سے، ثقیل ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکنا، یا کم حرکت کر سکنا، آہستہ ہو جانا، بطیء ہو جانا۔ ناقۃ عاصمہ یعنی ناقۃ بطیئہ، ایک اونٹنی جو بہت آہستہ چل رہے، پیچھے رہ گئی ہے، پیچھے رہ گئی ہے۔ کیوں پیچھے رہ گئی ہے؟
چاہے خود بھاری ہے، چاہے اس پر جو لادا ہوا وزن ہے وہ بھاری ہے، جس وجہ سے وہ بطیئہ تو وہ آسمہ۔ خدا کریم فرماتے ہیں کہ اس بندے کا دل بھی جو ہے سنگین ہو جائے، بھاری ہو جائے، پیچھے رہ جائے، نقصان۔ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، بس اس کا نقصان اس کو یہ ہوگا کہ اس کا دل جو ہے وہ، اور پھر یقیناً ساری کہانی تو دل کی ہے، جب دل بھاری ہو جائے اور سنگین ہو جائے اور نہ کام کر سکے تو وہ نقصان میں ہی ہے، اور وہ پھر اس میں مزید خدا کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ عاصم قلب، اس کا قلب جو ہے وہ سنگین ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، یہ آخر میں خدا کریم نے کہا کہ جو آپ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ صرف واقف نہیں ہے، یہ علیم کا معنی آپ دوستوں کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ علیم کا معنی یہ ہے کہ خدا کریم نے تمام اس بات کرنے کے جو مواقع ہیں وہ رکھے ہوئے۔ عالمہ صرف عاقلہ یا زنہ یا عارفہ نہیں ہے۔ عالمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے ثابت کرنے کے دلائل ہیں، جو ثابت کرنے کے پروف ہیں وہ بھی موجود ہوں تو پھر عالمہ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون، آپ کے تمام عملوں کی اسناد اور تمام عملوں کے جو پروف ہیں وہ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ یعنی یہ کہ یہ جو پیچھے ہم بتا رہے ہیں کئی چیزیں، ان میں آپ یہ مت خیال کریں کہ چلیں آپ آہستہ سے پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے اور مسئلے کو سلجھا لیں گے۔ سامنے والے کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، دھوکے کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اس نے کبھی ذہن میں بھی اس کے نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ کسی نے ہاتھ کر لیا ہے اور اس کو دھوکا دے کر پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن خدا کریم فرماتا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ معاملہ صرف اس بندے کا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے ایسے انداز میں معاملہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا وہ اس کو ضرر بھی پہنچا دیا ہے، لیکن اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ خوش بھی ہے آپ کے ساتھ، بہت سلام دعا بھی اس کی ٹھیک ہے، اور بڑے ہی خوش ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، حالانکہ اس معاملے میں آپ نے اس کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس بندے کو پتہ ہی نہیں، اور وہ خوش ہے آپ کے ساتھ اور بہت ہی راضی ہے، اور وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا، حالانکہ خود آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ آپ کا واسطہ صرف اس بندے سے نہیں، واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ برت رہے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے دلائل بھی اللہ کے علم میں ہیں، اور وہ اسی بنیاد پر آپ کے کل کا تعین کرتا ہے۔ یہ چیزیں تو پہلے اور دوسری آیات میں بیان ہو چکی ہیں، بس یہ نہ سمجھیں کہ یہ خالی چلا جائے گا، آپ نے کیا اور بس ختم ہو گئی بات، نہیں بھائی، ابھی تم ادھر ہی ہو، ابھی ادھر بھی تمہارے ساتھ برتاؤ ہوگا جو کچھ تم نے کیا ہے، اور آگے بھی ہوگا۔ پھر یہاں اگلی آیت میں جو آیت نمبر 284 ہے، یہاں سے خدا کریم اس بات کی دلیل بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ انسانوں، آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کیسے ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔
ہر چیز ہمارے اس میں کیسے ہے، ہمیں ہر چیز کا علم بھی، اور یہ جو ہم باتیں آپ کو بتا رہے ہیں حقائق پر مبنی، یہ ہمارا رحم اور کرم ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت اس طرح ہے۔ اگر آپ کو فرض کریں پتہ نہیں ہے کہ آگ گرم ہے، اور اگر آپ کو کوئی بتا دیتا ہے کہ آگ گرم ہے تو یہ اس کا بھلا ہے۔ یا اگر آپ کو کوئی، جیسے کہ آس پاس میں نقصان دہ سلسلے ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ نقصان کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بتا دیتا ہے تو اس کا بھلا ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمارے لیے یہ ہدایت کا مسئلہ اسی پر مبنی ہے کہ حقائق کائنات ہیں، خدا کریم ان حقائق کائنات کو کیا کرتا ہے، انسانوں کے لیے بیان کر رہا ہے کہ انسانوں، باقی چیزوں کی تو سیٹنگ میں نے خود کی ہے، آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، تو آپ جلد بازی میں اور کئی چیزوں کی چاہت میں جھلے کام نہ کرنا۔ یہ سمجھ لو کہ جو کام بھی کرو گے اس کو ہم نوٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس یعنی جیسے کہ باقی چیزوں کے اثرات ہیں، آپ کے بولنے کے اثرات ہیں، آپ کے کرنے کے اثرات ہیں، آپ کے اٹھنے کے، بیٹھنے کے، سوچنے کے، نیت کرنے کے، ساری چیزوں کے اثرات ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں بھائی ٹھیک ہے جی ہم نے یہ کیا تو کیا تو وہ کیا تو نہیں، ہر کام کا اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ صرف علم رکھتا نہیں ہے، مطلب اللہ نے یہ جب کہا ہے کہ واللہ بما تعملون علیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے مطابق ہی اپنی آپ کی سیٹنگ اگلی ہونی ہے۔ آیت جو اگلی ہے وہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بتا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اگلے نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔